قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں پر یہ ترغیب دیتا ہے وہاں پر ترغیب بھی ہے، اور جہاں پر ترغیب ہے وہاں ترغیب بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر اچھے کاموں کی ترغیب اور اس پر مترتب ہونے والے انعامات، خوشخبریاں، ان کا ذکر فرماتا ہے، وہاں پر کفر، عصیان، شرک، اس کے جو نقصانات ہیں اور جو اس کا وبال ہے اور جو اس کے نتیجے میں یہ عمل کرنے والوں کو سزا ملے گی، اس کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ تو پچھلی آیات میں اگر ترغیب تھی تو پھر آیت نمبر 25 میں ان لوگوں کو بشارت دی گئی اور نیکی کی ترغیب دی گئی جو ایمان اور عمل صالح اختیار کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا، جب بھی انہیں کوئی پھل کھانے کو عطا کیا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں عطا کیا گیا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل پھل دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاک بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں ہی رہیں گے۔ اللہ کریم نے ان آیات کریمہ میں جو لوگ نیک ہیں، اس دنیا کی زندگی میں پرہیزگار ہیں، انہیں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو اپنی نعمتوں سے نوازے، یہ ترغیب کے لیے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمل صالح وہ ہے جس میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 علم ہو، نمبر 2 اس میں نیت ہو، نمبر 3 صبر اور اخلاص۔ یہ تفسیر مظہری میں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے بعد وہ عمل صالح بنتا ہے۔ اور جنت کی جو ابدی نعمتیں ہیں ان کا اصل مستحق وہی ہوگا جو ایمان اور عمل صالح دونوں سے متصف ہوگا۔ یعنی قرآن پاک نے متعدد مقامات پر ان دونوں اوصاف کو اکٹھے بیان فرمایا ہے۔ ایمان ایک انویزیبل چیز ہے، وہ ہمارے اندر کا جو ایک یقین ہوتا ہے اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اس کے بنیادی طور پر جو ایلیمنٹس ہیں، توحید، رسالت، اللہ کے انبیاء و رسل، فرشتے، ڈیوائن سکرپٹس کی کتابیں، اور پھر قیامت پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ جتنے بھی ایلیمنٹس ایمان کے ہیں ان پر پختہ ایمان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو،
غیر متزلزل. مثلا دوپہر کا وقت تو سورج چمک رہا ہو، کوئی بندہ جتنی بھی دلائل دے کہ یہ مڈ نائٹ ہے، کوئی بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پورا یقین ہوتا ہے کہ سورج طلوع ہے، لہذا یہ رات نہیں ہو سکتی. اسی طرح ان عقائد کے اوپر، بنیادی عقائد کے اوپر اس کا پورا یقین ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ایمان. اور اس کے بعد اعمال صالحہ کہ ہر عمل کرتے ہوئے یہ خیال کرنا، دیکھنا کہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہے، وہ عمل صالح کہلاتا ہے، جو قرآنی تعلیمات حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہو. تو یہاں پر بھی یہی ارشاد فرمایا گیا کہ بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے کہ ان کے لیے جنت کے باغات ہیں اور ان کے نیچے نہر جاری ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا کہ جب ان کو پھل عطا کیے جائیں گے تو سملر ہوں گے وہ ان پھلوں کے جو انہوں نے پہلے کھائے ہوں گے. ایک روایت میں یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر انہوں نے اسی شکل و صورت کے جو پھل کھائے وہ سمجھیں گے یہ بھی وہی ہیں، لیکن جب ان کو دیے جائیں گے ان کا ذائقہ، ان کی کوالٹی وہ ٹوٹلی مختلف ہوگی اور وہ ان سے بھی زیادہ اچھے ہوں گے، لیکن وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ وہی پھل ہیں جو اس سے پہلے ہم کھا چکے ہیں. یا دوسری روایت میں یہ ہے کہ اگر ایک دن پہلے اہل جنت کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا، دوسرے دن بھی اسی طرح کے ہم شکل پھل ان کو عطا کیے جائیں گے. وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ وہی ہیں جو ہم نے کل کھائے تھے، لیکن جب وہ ٹیسٹ کریں گے تو وہ ٹوٹلی مختلف ہوں گے. انہوں کا فرمایا گیا کہ یہ مختلف ہیں پھل ان سے جو تم نے اس سے پہلے کھائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اس سورہ مبارکہ میں کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اللہ کریم انہیں وہاں پر نیک بیویاں بھی عطا فرمائیں. یہ لفظ زوج جو ہوتا ہے یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. مرد کے لیے استعمال ہو تو زوج جو ہے وہ بیوی، عورت کے لیے استعمال ہو تو زوج خامن. یعنی عربی لغت میں لفظ زوج دونوں جگہ استعمال ہوتا ہے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ وہاں رہیں گے. جنت الفردوس اللہ تعالیٰ کی رضا کا مظہر ہے. اور یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم لوگ جب یہاں سے اپنے وطن جاتے ہیں، کوئی بندہ جہاں کا رہنے والا ہے وہ کہے گا میں نے وہاں ہی جانا ہے. اس سے پوچھا جائے کیوں، تو اس کا جواب یہ دے گا کہ اس لیے کہ میرے باپ دادا وہ وہاں کے ہیں، ان کی میراث وہاں ہے، میں نے وہاں ہی جانا ہے. اب ایک آدمی یہاں سے ٹریول کرے اور وہ افریقہ کے کسی ایئرپورٹ پر اتر جائے اور وہاں سے پوچھے کہ میں نے کوٹلی جانا ہے، میں نے میر پور جانا ہے، کیوں؟ وہ کہیں میرے باپ دادا کی وراثت ادھر ہے. تو وہ کہیں گے آپ ٹھیک ہیں، آپ نے تو رستہ ہی غلط پکڑا ہے. ادھر کے جو اپنے باپ دادا کی وراثت تلاش کرنے، اگر وہاں جانا تھا تو وہاں کا ویزا، وہاں کا ٹکٹ، وہاں کا ایئرپورٹ، وہاں سے تم نے اپنے باپ دادا کی وراثت تک پہنچنا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بھی ایک جد امجد ہیں، ان کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام، اور ان کا ایک وطن ہے جہاں سے وہ آئے ہیں.
وہ ہے جنت. قرآن گواہ ہے نا, جنت سے زمین پر آئے نا. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا کہ جنت تمہارے باپ دادا کی وراثت ہے, یہ وہاں پر آدم علیہ السلام رہ کے آئے ہیں, تمہارے لیے ہی ہم نے بنائی ہے. تم جاؤ دنیا میں ایک پروسیس سے گزر کے, جو رستہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ اس وائے سے تم یہاں پہنچنا ہے, اور اگر تم کوئی بھول چوک نہ ہو جائے اللہ اپنے نبی رسول بھیجے گا تمہیں گائیڈ کرتے رہیں کہ جنت جانے کا رستہ یہ ہے. تو اس رستے کو تم اختیار کر لینا اور تم وہاں پر پہنچ جاؤ گے. اور دنیا کی زندگی میں آگے بندہ بھی ٹریک ہو جائے, وہ کہے نہیں جی نہیں میں نے خود ہی پہنچنا ہے, مجھے نہیں ضرورت کسی نبی کی تعلیمات کی, جو میرا دل چاہے گا میں کروں گا. پھر وہ ایسے ہی ہوگا کہ ٹامک ٹوئیاں کھاتے کہ جی دوسری جگہ چلا جائے گا, اور وہاں پر پھر وہ کہے گا جی اب میں نے اپنے باپ دادا کی جو وراثت تھی جنت وہاں جانا ہے, اسے کیسے ملے گی. تو جنت اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کا ٹھکانہ تھا, حضرت سیدہ حوا علیہ السلام کا ٹھکانہ تھا. ایک واقعہ پیش آیا, پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا, پھر اس کے بعد فرمایا کہ تم جاؤ وہاں پر جا کے اپنے جو بھی دن ہے گزارو اور پھر واپس آ جاؤ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی تخیلاتی باتیں نہیں ہیں. ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام باقاعدہ وہاں کی نعمتوں کو انجوائے کر کے وہاں پر سٹے کر کے وہ آئے, اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے, ان کا حبوط ہوا. تو شاید اس کے اندر ایک حکمت یہ بھی ہو کہ اگر کوئی آدمی پوچھے کہ جنت تو ہے, کیا کسی نے دیکھی بھی ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے کر گئے, آپ نے واپس آ کے بتایا میں نے جنت کا نظارہ کیا, میں نے دوزخ کو دیکھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ ساری واقعات آپ نے بیان فرمائے. اور حضرت آدم علیہ السلام باقاعدہ وہاں پر سٹے کر کے وہاں کے رہ کے آئے, حضرت مائی حوا علیہ السلام وہاں پر رہ کے آئی, اور اس کے بعد زمین پہ وہ آئے. پھر انہوں نے آ کے آگے اولاد آدم جو ان کی آگے اولاد چلی, ان کو بتایا کہ جنت ایسی ہے, ہم دیکھ کر آئے ہیں, تم بھی یہاں پر محنت کرو کہ وہاں ہی پہنچو. اور اس محنت کرنے کا طریقہ کار جو ہے حلال حرام کی تمیز, نیکی بدی کی تمیز, اور اس رستے کو اختیار کرنا جو ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول بتاتے رہے. اور جب نبی کریم علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کا وقت آیا تو اللہ کریم نے آپ کو فرمایا کہ آپ اعلان فرما دیجئے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, کہ میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں. اور پھر آپ نے جو رستہ جنت پہ جانے کا بتایا وہ واحد رستہ ہے, اور اگر کوئی بندہ اس پہ نہیں چلتا تو پھر اس کی خام خیالی اور غلط فہمی ہے کہ وہ وہاں پر پہنچ سکے گا جن نعمتوں کا ذکر اللہ کریم نے متعدد مقامات پر قرآن میں کیا ہے. سورہ الرحمن کی تلاوت کرنے, ان آیات میں دیکھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی التجا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی, نیکی کی توفیق دیں. جزاکم اللہ خیرا.